اگر مولا کو چاہتے ہو. غصہ بھی بے جا مت کرو اور شہوت کو بھی بے موقع استعمال مت کرو. ہر وقت اللہ کی مرضی سامنے ہو. دیکھو میرے شیخ سے ایک نوجوان پر غصہ ہو گیا. شیخ نے غصہ کر دیا. جاہل آدمی تھا, ہل جوتنے والا. اور شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کی دیوبند کے لیے صدر مدرسی کے لیے منتخب کیا تھا کہ علمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور 12 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت جس کو نصیب ہوئی ہو, اور جو 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے, 17 سال جن کے ساتھ اختر کو رہنے کا شرف اللہ نے بلا استحقاق محض اپنے کرم سے عطا فرمایا. ہم آپ ایک منزل میں نہیں پڑھتے. میرا شیخ 7 منزل مناجات مقبول کے روزانہ پڑھتے تھے, اور زبانی قصیدے بردہ روزانہ, 8 تہجد کی نمازیں اور ذکر 12 تسبیح کا برابر, اور 2 رکعت پڑھ کے الگ الگ 2 رکعت پڑھتے تھے. وہی نہیں پڑھتے تھے آنسو گرا رہا ہوں جگہ چھوڑ چھوڑ کے, آنسو گرا رہا ہوں 2 رکعت پڑھتے تھے الگ الگ. بعد میں پھر میں نے دیکھا کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مبسوط میں کہ الگ الگ نفل پڑھو تاکہ تعدد شواہد خیر تمہاری بھلائی اور نیکی پر گواہوں کی تعداد بڑھ جائے. کثرت تعدد شواہد علی الخیر. تو ایسے شخص کی بات کیا کہوں, بس میں نے زندگی میں کسی کو اتنا عاشقانہ عبادت کمن و کیفن نہیں پایا. نہ کمیت کہ 8 گھنٹے عبادت کرے. پہلوان تھے, حضرت کا سینہ فرمایا کہ میرا سینہ اتنا تھا جوانی میں کہ 90 ڈگری ناک سے خط کھینچا جائے, ناک سے 90 ڈگری تو سینے سے لگ جاتا تھا, یعنی سینہ اتنا آگے تھا. لیکن ساری پہلوانی اللہ پر فدا کر کے عالم ربانی تھے وہ. لیکن حضرت کو میں نے دیکھا کہ جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آخرت کی زمین پر چل رہے ہیں. اور حقیقی امت کو لکھا بھی کہ میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. تو حقیقی امت نے لکھا اس زمانے کا یہ شخص صدیق ہے جس کے ساتھ اختر کو 17 سال کی دولت رہنے کی نصیب ہوئی. اللہ والوں کی دعائیں, ان کی خدمت اور ان کی نظر عنایت رائے گا نہیں جاتی. آج اسی کی برکت ہے جو آپ لوگ یہاں جمع ہو. مجھے اللہ والوں نے پیار سے دیکھا ہے, اس لیے آپ پیار سے دیکھتے ہو. آپ آتے نہیں ہو, بھیجے جاتے ہو. آپ ہر شخص آنے والا کہہ سکتا ہے میں خود آیا نہیں, لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں, سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. حضرت نے خود فرمایا کہ اس کے غصے کی بات میں کانپنے لگا. قیامت کے دن کیا جواب دوں گا اگر اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس جاہل اور غیر عالم ہل جوتنے والے نوجوان کو جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تم نے ڈانٹ دیا, تو میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت اپنے خانقاہ سے نکلے. 1 میل پر اس کا گھر تھا, شدنی پور نام تھا اس کا. یہ سب گاؤں میرے دیکھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. حضرت تشریف لے گئے اور پریشانی میں اللہ کے خوف سے راستہ بھول گئے. یہاں تک کہ ارہر کے کھیتوں میں گھستے ہوئے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور کہا بھائی اے نوجوان لڑکے مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ ڈانٹ لیا. اس نے کہا حضور آپ تو میرے دادا کے برابر ہیں اور عالم ربانی ہیں, میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں ایک ہل جتا جاہل آدمی ہوں. آپ مجھے اتنے بڑے شخص ہو کر مجھ سے معافی. فرمایا کہ میں بڑا تم مجھے سمجھتے ہو, قیامت کے دن نہیں معلوم کہ عبد الغنی کا کیا حال ہو. لہذا جب تک معافی نہیں دوں گے ہٹوں گا نہیں. پھر اس کو کہنا پڑا کہ اچھا حضرت جب آپ کو اسی میں خوشی ہے تو میں معاف کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اپنے کو نزول اور مٹانے کا انعام اسی رات کو ملا. اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی. یہ ہے اپنے نفس کے مٹانے کا انعام. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے, اس میں کشتی میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے علی تم عبد الغنی کی جو کشتی پیچھے آ رہی ہے اس کو میری کشتی سے جوڑ دو. میرے شیخ شاعر نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں پیش کیا. کیا شعر ہے؟ قلب مستر کی تسلی کے لیے, قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو. قلب مستر کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و ناؤ کو.